تھینک یو ایوری ون. السلام علیکم. بی ایف ٹی بھائی بہت شکریہ. وعلیکم جس السلام. طرح بھائی نے سوال کیا وہ تو میں بھی کرنے والا تھا، لیکن وہ اچھے طریقے سے سمجھا دیا، ضرورت نہیں ہے دوبارہ کرنے کی. تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر دوبارہ انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں کہ خان صاحب دوبارہ آتے ہیں تو جو پہلے کمزوریاں جو تھیں ان کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے. مین کوئی کمزوری جو ہمارے لیے بہت ضروری ہوگی اگر دوبارہ آ کے سب سے پہلے اس پہ کام کرنا چاہیے، وہ کون سی ٹھیک کمزوری ہو ہے جس پہ دوبارہ ڈن آ ہو کے گیا. کام کرنا چاہیے؟ جی تھینک یو. ماتی بھائی. جی ایک تو یہ بھائی صاحب نے جو سوال کیا نا، ہمیں کافی تجربہ ہوا ہے. ابھی ہم بالکل نئے تھے، اور جب مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا بہت پلان کر لیتا ہے، لیکن ایک جب ایک 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 منٹ دیں گے سر معذرت کے ساتھ. جی 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 ماتی جی بھائی عمر سر، آپ کا نام متی اللہ ہے؟ جی متی اللہ ہے بالکل. ہاں تو پلیز بی ایف ٹی بھائی متی اللہ کا کیجیے سر. وہ اٹس ناٹ متی اللہ. سوری ابو سو حمدان متی بھائی. اللہ بھائی. جی ابو جی حمدان بھائی بالکل آپ کی رسپیکٹ ہے، کیونکہ میرے پاس جی کچھ الادین کا لیمپ تو ہے نہیں، جو سامنے لکھا ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں. تو پلیز، ٹھیک مجھے اٹس نہیں اوکے پتا تھا اٹس ان کا اوکے نام متی اٹس اللہ ہے. اوکے. مائی ٹھیک. اپولوجیز مائی اپولوجیز مائی جی جی اپولوجیز بھائی. جی 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 ٹھیک ہو گیا. جی. تو غلط دیکھیں، ہمارے ابھی کافی تجربہ ہمیں ہوا ہے نا. پہلے کافی چیز ایسی تھی جس کی سمجھ ہی نہیں تھی. میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ایک رسپانسبل بندے کے ساتھ، اور حکومت یہ ہماری 2013 کی، وہ جو کے پی کے کی حکومت کی بات میں کر رہا ہوں. اور اس صاحب نے ایک اپنی سیکرٹری کو بلایا، اور اب اس کا ایک ہمارے دوسرے محترم بیٹھے ہوئے تھے. میں خود بھی اس کو بس صرف نام سنا تھا، اس کا پورا اس کا پتہ نہیں تھا. تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے آفس میں. وہ جب اس کو لے کے آئے تو اس کو بتا دیا کہ یہ فائل ہے، اور آپ اس کو اس طرح کر لے کہ اس کو چیک کر لے، اور مطلب ہے کہ اس میں کوئی اگر قانونی ہچ نہیں ہو تو یہ اس کو کلیئر کر لے. مطلب اس طرح سے بات کی. وہ جب اٹھے نا، ابھی 2 سال ہوئے ہیں. پہلے 2 سال بہت مشکل تھے. کوئی 2 سال میں کے پی کے کی جو حکومت ہے نا، 2 سال میں کام بہت سلو تھے، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ کسی ادارے میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرنی. خان صاحب یہ کے ذہن میں یہی بات تھی کہ پہلے بہت سیاسی مداخلت اداروں میں ہوا کرتی ہے، تو اسی وجہ سے ادارے کام نہیں کر رہے تھے. تو پھر ہمارے جتنے بھی جو منسٹر تھے یا جو بھی جو ذمہ دار لوگ تھے، وہ ڈرتے بھی تھے خان صاحب سے کہ، اور یہ بھی کہا یہ بھی کافی آپ کو پتہ ہے، یہ بیوروکریٹس تو کافی ہوشیار ہوتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا ان کو کہ گیا خان صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ مطلب ہے کوئی دباؤ یا مطلب وہ نہ کرے، مداخلت نہ کرے. تو 2 سال تک کام بہت سلو تھے. تو جب اس نے وہ فائل اس سیکرٹری کو بتا دیا کہ اس کو چیک کر لے پہلے، قانون کے مطابق اگر ہے تو کر لے. تو وہ جو تھے وہ ریٹائر بیوروکریٹس تھے. تو اس نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ میری بات سنیں، آپ میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، اگر آپ کے کام نہیں ہوں گے یا جو آپ کا طریقہ ہے، آپ ان کو یہ نہ بتائیں. یہ تو ابھی 10 کم لگائیں گے کہ یہ کمی ہے یہ کمی ہے، تو یہ فائل بس 1 سال تک آتا جاتا رہے گا اور کام نہیں ہوگا. آپ کے انسٹرکشن نہیں ہونے چاہیے، یہ چیک کر لیں، یہ کل اس ٹائم پہ مجھے بالکل یہ ہونا چاہیے اس ٹائم تک، اور اگر کوئی کمی قانونی پیچیدگی دیا ہے وہ آپ خود دور کر لیں اور کل تک اس کو کلیئر کر لیں. یہ طریقہ ہے اس نے کرنے کا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ 2 سال تک تو ہمارے ساتھیوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کو کس طرح اس نے کہا یہ تو اب نہیں ہوگا یہ کام آپ کا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں کافی تجربہ ہوا ہے. یہ کہاں زبردست، تھینک یو. بہت ابھی بہت دوسری بہت طرف. جی جی بہت ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ میں خود چونکہ اداروں میں ابھی میرے پاس جو ذمہ داریاں تھی نا، ایک ادارے میں گیا، کیا میں نے دیکھا، یہ میں آپ کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو کہ میرا فوزیہ خان خود کے کا پاس آتے کتنا ہیں. تجربہ ہوا. جی جی جی. جی مائک کو ذرا روٹیٹ کرتے ہیں، کافی لوگ نیچے کر بھی لے کر بیٹھے لے ہیں، کر اوپر لے بھی. کر لے کر لے فوزیہ کر لے خان، پھر وڈی باجی، اور پھر مانو. تو باری باری. جی فوزیہ خان فرسٹ. فوزیہ خان کوئی کوشچن ہے ماتی بھائی کے لیے، متی اللہ بھائی کے لیے؟ السلام علیکم جی. جی. السلام. کوشچن نہیں ہے، بس میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ ان سے پوچھو، ان کے تجربے سے، کہ کیا ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو جلدی رہا کریں گے وہ، اور کیا وہ الیکشن کے ٹائم ادھر ہوں گے ہمارے ساتھ؟
یہ تھوڑا سا پوچھنا مجھے پتا بھی ہے مگر جی جی وہ لوگ کہتے کہ $1 ملین کوشچن نا کہ یہ تو حالات پر منحصر ہے. ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ خان صاحب بالکل بے گناہ ہے. خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اور پھر وہ خان صاحب کوئی عام انسان نہیں ہے، اور یہ یقین ہمیں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی وقت کہیں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی امداد خان صاحب کے ساتھ ہے، ہم سب کے ساتھ ہے. ادروائز آپ یقین کر لیں کہ ان لوگوں کے نیت کچھ اور تھے، بہت خطرناک. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خان صاحب کو، آپ نے دیکھ لیا، حملے ہوئے، اللہ نے بچا دیا. اور یہ پلان کچھ اور کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پلان جو ہے نا وہ تو کچھ اور ہوتے ہیں، یہ فیل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم بھی امید لگائے بیٹھے ہیں. اچھا ایک اور بات میں جو بھول گیا کہ آج جو پشاور کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی ہے نا، تو میرے دوست ہیں وہاں پہ، ہمارے ثوابی سے ہیں وہ وکیل صاحب، پھر اس نے ہمیں بریفنگ دی، وہ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں. تو اس نے وہ قانونی پوائنٹس اٹھائے. اس نے کہا کہ آپ مطمئن رہے، اگر ایک تو قانونی اعتبار سے بلہ بھی ہمیں مل جائے گا کل، اور مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے ہمارے جو الیکشن ہے جس میں خان صاحب چیئرمین ہے وہ بحال ہوں گے. وہ ان کا فیصلہ ایسا آئے گا کہ وہ بحال ہوں گے، پھر تو خان صاحب چیئرمین بھی بحال ہوں گے. اس نے کہا کہ یہ نہیں کرتے تو بس آپ سمجھے کہ کلیئر کٹ یہ کرنا نہیں چاہتے، ورنہ تھوڑا بہت بھی قانون کا لحاظ رکھیں گے. تو اس نے بہت ہمیں بتا دیا کہ انشاءاللہ یہ ہوگا. اور باقی خان صاحب کے لیے دیکھو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ کچھ ایسے وظائف ہیں نا جس کو اگر ہم نے اتنی بڑی محنت کی ہے، میں خود پاکستان میں تھا، جو لوگ نکلتے تھے، گرمی بھی تھی، اور یہ جو جس طرح وہ لاٹھی چارج کرتے تھے، اگر ہم تہ دل سے وہی وظائف کرتے تھے نا تو آپ یقین کر لے کہ یہ 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ تو کچھ ہے ہی نہیں. طریقہ کار ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میری بہن یہ 313 مرتبہ ضرور پڑھا کرے دن میں. تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے یہ حل ہوں گے جو ہمارے گھروں پہ آتے ہیں. اور دوسرا میں ایک اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورہ زلزال جو ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ 41 مرتبہ دن کو اگر کوئی پڑھے، کوئی بندہ جیل میں ہو، اس کا کوئی مقدمہ چل رہا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور ضرور اس میں سے نکالیں گے. تو یہ ہمارا کام ہے، اللہ سے ہم مانگے، باقی اللہ کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ خان صاحب الیکشن سے پہلے جیل سے نکلی، اور پھر نہیں ہے تو ہمارے ہاتھ میں تو یہ ہے کہ 8 تاریخ آ رہی ہے انشاءاللہ، تو اس کے بعد تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ. تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست بھائی. اچھا متی اللہ بھائی، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جو ابھی آپ جی نے 2 وظیفے بتائے ہیں، اگر اس جی پہ آپ ایک ویڈیو بنا لیں گے، کیونکہ اب آپ کو تو ٹک ٹاک میں آپ ماشاءاللہ اچھا فارملی آپ ٹھیک نے انٹر کر لیا ہے، آپ ویڈیو بنائیں، ہم سب ہاں اس کو شیئر کریں گے. تو یہاں پر سارے جو بہت سے لوگ بیٹھے نا، یہ اپنی ہاں براڈے بھی چلاتے ہیں، یہ اپنے ہوسٹ بھی ہیں، تو یہ اپنے ٹھیک گروپ میں جا کے انشاءاللہ اس کو بھی یہ شیئر کریں گے تو زیادہ وظیفہ پڑھیں گے، خان کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ دونوں جو آپ نے وظیفے بتائیں، اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ اپلوڈ کر دینا اور ہمیں سینڈ کرنا، ہم اس کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی؟ جی. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے آگے جزاک ابو حمدان بھائی، آپ کا کوئی کوشچن تھا، وہ ہماری ایک بہن بیٹھی تھی، ان کی بہن بیٹھی. جی جی ماشاء اللہ ابو ماشاء حمدان اللہ. بھائی اچھا مطیع اللہ بھائی، جی ماشاء اللہ آپ کا نام بہت پیارا ہے، مطیع اللہ، اللہ کی اطاعت جزاک اللہ. کرنے والا، جی زبردست جناب. بالکل، جزاک اچھا اللہ. سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے، تو پتہ نہیں آپ جی کچھ دنوں پہلے جو ہے نا یہ بازگشت چل رہی تھی کہ نا ٹی ٹی پی کے حملوں کی خطرات ہے، ٹی ٹی پی ایکٹیو ہو گیا پاکستان میں، ٹی ٹی پی یہ، ٹی ٹی پی وہ، اس کے اوپر جو سخت ایکشن لیا جائے گا، اس کے لیے ایمرجنسی کی بکواسیں ہم لوگ سن رہے تھے، الیکشن پوسٹ پونڈ، سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بھی کیے جا سکتے ہیں. اور جو پنڈت ہے ایک ہمارے ملک میں، جی صحیح ہے، وہ گیا ہے ہیبت اللہ سے ملنے کے لیے افغانستان میں. جی تو وہ کیا اپنے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے گیا تھا یا کیا کرنے گیا تھا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا ایک تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے وہاں افغانستان میں. اور یہ جو بالکل. ایک دو ایسے ہیں کہ یہ تو پاکستان سے سارت گئی ہوئے ہیں نا، کچھ تو اس میں جو ہے نا کوڑا خٹک سے پڑے ہوئے ہیں نا.
تو یہ اور کچھ ہمارے سوابی میں جو بارکئی کیمپ تھا بہت بڑا، کچھ وہاں سے بھی تھے، اس میں کافی یہ جو جتنے بھی زیادہ تر علماء تھے یہ ہمارے مساجد میں ارد گرد میں KPK میں اکثر میں یہ امام بھی رہے ہیں، تو ان سے ایک اسٹرانگ تعلق ہے، تو وہاں پہ آپ ایسا ہی سمجھیں کہ کافی چیزوں کی ہمیں وہ معلومات فراہم ہو جاتی ہیں، ان سے رابطہ بھی ہوتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں۔ ایک تو آپ نے جو بتا دیا کہ جو پہلے کے وہ والے جو وہ تو آپ یہ شروع کرنے والے تھے، لیکن پھر آپ نے اگر دیکھ لیا ہوگا کہ مراد سعید نے ایسے وہاں مظاہرے کیے، لوگوں کو ایسے نکالا، انہوں نے تو شروعات کر دی تھی وہاں سے نا، اتنے جو پلان یہ بنا رہے، جس طرح کہ 9 مئی کا جو سازش ہوئی، اس سے پہلے تو انہوں نے وہ ٹرائی کیا ہوا تھا، لیکن جب شروع ہوئے تو لوگ ایک دم سے گھروں سے ایسے نکلے اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب یہ ڈرامے نہیں چلیں گے، تو یہ اسی وجہ سے ان کا وہ پلان وہ ختم ہو گیا، وہ پلان فیل ہو گیا۔ ان کو اتنا زیادہ جو چاہیے، جو زیادہ مراد شریف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ مراد سعید نے وہی پلان ان کا جو ہے نا وہ بالکل فیل کر دیا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں نا، تو میرا نہیں خیال، کیونکہ طالبان کے جو ترجمان ہیں یا جو بھی ہے افغانستان میں، ان کو پورا بالکل پتہ ہے، وہ بہت خفا ہے جو یہاں سے انہوں نے لوگوں کو اب واپس بھیجا ہے نا، اس کی وجہ سے ان میں بہت غصہ ہے اور وہ خفا ہے، یہ 1000 بھی کوشش کر لے نا، 1000 کوشش کر لے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میں ایک اور آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں، جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں، آپ یقین کر لیں کہ آنے والے وقت میں اگر یہی غلطیاں اور خان کی حکومت نہیں آئی نا، تو آپ دیکھ لیں گے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت زیادہ خراب ہوں گے، اور ہمیں وہاں سے بہت مسائل ہوں گے۔ پھر وہ جو ہمارا بارڈر ہے نا، وہاں سے کافی مسائل ہمیں آئیں گے، اور یہ مسائل اس میں سپورٹ کون کرے گا؟ اس کو سپورٹ اور یہ وہی کر رہے ہیں جو یہ سب سے زیادہ ان کا جو آقا نہیں ہے، اب آقا جو ہے نا، آقا انہی لوگوں کے پاس جا کر ان کو سپورٹ کر کے ہمارے خلاف اب استعمال کریں گے، یہ مسئلے ابھی چل رہے ہیں۔ اچھا سر، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ اسی پلان کا حصہ تو نہیں تھا یہ جو وہاں گیا ہے ان کو راضی کرنے کے لیے کہ تم لوگ وہاں سے کچھ حملے کرو اور پھر فلاں نہ ہو ڈمکا نہ ہو، ایسا کچھ بات گشت نہیں چل رہی تھی سر؟ اس پہ آپ کیا نظر رکھتے ہیں؟ بات یہ ہے نا، اب وہ بہت ہوشیار ہے وہ لوگ، اور ان کا ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، خاص کر اس پہ تو اعتماد ہے ہی نہیں، ان پہ بھی اعتماد نہیں ہے، اور ہمارے فوج پہ بھی بالکل ان کو اعتماد نہیں ہے۔ وہ اپنی طرف سے تو غصے میں ہیں، وہ جو ان کے ساتھ ہوا، جس طرح وہ استعمال ہوئے، ان کو اسی وجہ سے تو وہ کافی غصے میں ہیں۔ وہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتے ان کی وجہ سے نہیں کریں گے، ہاں البتہ یہ اگر ہو کہ یہ ان کے ارادے کو بام گئے ہوں، اور اس کے لیے اس کو بھیجا ہو کہ یار تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعلقات یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے نا، کیونکہ یہ جو میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری حکومت تھی نا، سب سے زیادہ کام اسپیکر صاحب نے اس پہ کیا ہوتا ہے، عمران خان کے کہنے پر، کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوئے تھے، ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ افغانستان کا جو راستہ ہے جو کہ سینٹرل ایشیا کو جاتا ہے، کہ یہ راستہ کھل جائے اور ہماری تجارت وہاں سے، کہ مجھے خود بھی اسپیکر صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ یقین کر لیں کہ اتنے بڑے بڑے ملک اور اتنے بڑے وسائل ہیں وہاں پہ، اور ہماری میرے خیال میں یہ وہاں سے ہے بھی ہمارے دوست ابھی اس میں گروپ میں، تو اس نے کہا کہ یہ سارا ہم اس پہ بہت 1-2 وفود جو آئے تھے آخر میں بالکل، تو اس میں خود بھی بیٹھا ہوا تھا، اور یہ جو جتنی کوشش انہوں نے کی تھی اور جتنا یہ بنا رہے تھے یہ راستہ نا، اللہ کو منظور نہیں تھا اس وقت، آپ یقین کر لیں کہ تجارت کے لیے اور معیشت کے لیے یہ بہت ہی ایک بڑا سٹیپ تھا، اور پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا تھا، آنے والے وقت میں بھی ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ اگر جنرل مبین کو سنیں نا کبھی، تو وہ ہر بار یہی کہتا ہے کہ وہ خان صاحب واحد انسان تھے جو ہمارے ساتھ مخلص تھے، تو میرا نہیں خیال، آپ انشاءاللہ یقین رکھ لیں کہ وہاں پہ خان صاحب اور اس کے جو ساری ٹیم تھی، انہوں نے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنائے ہیں، اخلاص پر مبنی تعلقات تھے۔ اس سے پہلے ہم کہتے کوئی اور تھے، کرتے کوئی اور تھے افغانستان کے ساتھ، ہمارے یہ رویہ تھا جو وہ سمجھتے تھے،
وہ خود کہتے ہیں کہ یہ خان واحد پاکستانی حکمرانوں میں واحد حکمران تھا کہ اس نے منہ سے جو بات کہی وہ اس کے دل میں بھی تھی. تو اس کی وجہ سے تعلقات ہمارے الحمدللہ وہ خان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اور وہ ان لوگوں پر یقین کرنے والے بالکل نہیں ہے. تو یہ کوئی انشاءاللہ نہ رکھے اس کو دل میں اس طرح کی کوئی بات انشاءاللہ. رمضان بھائی زبردست زبردست. جی جب بھی کوئی حالات ملک کے ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں یا کچھ ان کو کرنا پڑ جاتا ہے، جب ان کے پیٹ میں اتنا درد ہو جاتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور ان عدلیہ کے کہ یہ یا تو انڈیا کے بارڈر پہ تو آتش بازی کر دیتے ہیں یا ٹی ٹی پی جو ٹی ٹی والے ہیں ان کو دکھا دیتے ہیں. تو یہ سب جھوٹ ہے، سچ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہماری اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں دوسری طرف. زبردست. اچھا اچھا متی اللہ بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا جہاں وزیر تک رمضان خیال ہے جی، بھائی، ایک وزیر رمضان بھائی، لاسٹ پوائنٹ. نو جی نو 1 منٹ بردر، آپ کے جی 2 کوشچن ہو گئے. جی. لیٹ آپ کو چلو واپس ٹھیک آپ کے چلو پاس آئیں ٹھیک گے انشاءاللہ. چلو ٹھیک ٹھیک ہے چلو نا؟ ٹھیک چلو اور ٹھیک. ایگل بھائی بھی بیٹھے ہیں، آپ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس واپس آئیں گے. یہ متی بھائی کے نہیں جا رہے. ایگل بھائی کے پاس آتے ہیں. جی ایگل بھائی، آپ کا کوئی کوشچن؟ جی میں اب ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس وقت جو موجودہ، چونکہ یہ اس علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ کرنٹ جو ابھی سچویشن ہے اس میں یہ مجھے بتائیں امیر مقام کے علاقے کی کیا پوزیشن ہے؟ جی متی اللہ بھائی. جی آپ نے کون سا علاقہ آپ ریپیٹ کریں گے؟ جی کون جی سا علاقہ آپ ریپیٹ کریں گے ایگل بھائی؟ یہ میں متی اللہ شانگلہ کی بھائی آپ بات سے کر رہے پوچھ کے رہا پی ہوں کے کہ میں. امیر مقام کا علاقہ اب اس وہ کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ شانگلہ سے ہیں، کے پی کے کا علاقہ ہے اس کا. یہ جو اچھا آپ نے خبر سنی ہوگی کہ امیر مقام اور یہ انہوں نے آپس میں وہاں پہ اتحاد کیا ہوا ہے نا، مولانا صاحب نے. تو یہ ان کی پارٹی نے کل یا پرسوں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے وہاں پہ اتحاد کیا ہوا ہے. اچھا وہاں پہ جو حالات ہیں نا، میں آپ کو کے پی کے پورے کے پورے حالات بتا رہا ہوں، لیکن وہاں کے جو حالات ہیں کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. وہاں پہ یہ جتنا بھی زور لگائے تو کے پی کے میں ان کے لیے بہت مشکل ہے. آپ یقین کر لیں اے این پی، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور یہ جے یو آئی، یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں نا، اکٹھے بھی ہو جائے تو پھر بھی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ عابد بھائی میوٹ لگائیں. جی جی تو وہاں پہ حالات بہت اچھے ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں. یہ تو آپ جی امیر مقام کی بات کر رہے ہیں، ان کے بڑے میں بڑے لیڈر بھی اگر وہاں پہ ہو نا تو میں آپ سے شیرپاؤ کا علاقہ اور دوسرا بنو کوہاٹ، اور یہ تو ہمیں کنفرم ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی کے ہیں، ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی لیکن جو ابھی شیرپاؤ کس پارٹی سے جا رہا ہے، کیونکہ وہ پہلے تو پیپل پارٹی کے ساتھ تھا، پھر بعد میں اس نے ہلاک کیا، مختلف پارٹیوں میں ہوتا ہوا. تو شیرپاؤ کی کیا پوزیشن ہے؟ اس کے جو لوگ ہیں جو ان کا کیا پوزیشن ہے؟ دیکھو، شیرپاؤ کا ایک جو سوابی میں بندہ تھا وہ عبد الکریم خان، وہ کافی عرصہ ہوا ہے، وہ ابھی 2 مرتبہ ہمارے ایم پی اے رہے ہیں اور بہت مخلص بندہ ہے، میرا اپنا دوست بھی ہے، ہم ایک ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے. اور وہ اس کا یہ سب سے زیادہ نزدیک وہی بندے تھے. تو انہوں نے 2013 سے پہلے تقریباً 2010 میں انہوں نے ان کو چھوڑا. سب سے سیٹ بیک ان کو یہی ہوا. اس کے بعد یہ ان کا اپنا جو سیٹ ہے نا، وہ بھی یہ ہارتے آ رہے ہیں اور بری طرح ہارتے آ رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ وہ اسی پوزیشن میں ہو. شاید اگر اس کا اپنا سیٹ ہو وہاں پہ یہ جے یو آئی والی اس کو شاید سپورٹ کرے، ادروائز اس کی بھی کوئی پوزیشن نہیں ہے. یا آپ نے دیکھ لیا وہ وہی علاقہ ہے چارسدہ کا جہاں پہ سب سے پہلے ابھی جو یہ ہمارے جلسے ہوئے، چھوٹے کارنر میٹنگز ہوئے نا، تو یہ اسی علاقے میں تھے نا. یہ تو شیرپاؤ کے گاؤں کے ارد گرد کے علاقے تھے جو اتنے کامیاب جلسے ہمارے وہاں پہ ہوئے. تو وہی علاقہ ہے. تو ان کا آلموسٹ الحمدللہ ختم ہو گئے. یہ کوئی پریشانی کے پی کے میں سے کوئی بھی کسی بھی جگہ کوئی پریشانی نہیں ہے. اے این پی والے، جہاں میں سوابی سے ہوں،
सवाबी और चारसद्दा ये इनका गढ़ कहा करते, हम खुद एएनपी पूरी की पूरी फैमिली हमारी एएनपी में थी, बिल्कुल ख़त्म, यहाँ से कोई सीट नहीं जीत सकते अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी सवाबी से कोई इनका चांस नहीं है, चारसद्दा से इनका कोई चांस नहीं है, इसका अपना जो ये एमल मिलू है इसका अपना कोई चांस नहीं है, शेरपाव ये सारे ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं है। सबसे जो अगर आपको एक दो तीन को किस जगह पर अगर टफ टाइम देंगे तो वो वही मसला अभी भी है थोड़ा सा कि कोई ये इनके साथ ये जो JUI है इनके, आपको पता है कि बाज़ उलमा ऐसे होते हैं जो अपने मदारिस चलाते हैं, अपने इलाके में बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट होती है, वो तकवादार लोग भी होते हैं, वो सादे लोग होते हैं, उनके साथ अभी भी लगे हुए हैं, तो वो है। बाकी कोई ऐसी चैलेंज नहीं है कि अगर आप शेरपाओ के या NP वालों का कोई ऐसा चैलेंज नहीं है हमें अल्हम्दुलिल्लाह, या ये जो आपने बता दिया अमीर मकाम, कोई नहीं है इंशाल्लाह, सब के सब आप देख लेंगे ऐसी बुरी शिकस्त कहेंगे। तो PTI ने पिछले 15 सालों में ईगल भाई प्लीज 2 क्वेश्चन हो गए, लेट आपके पास वापस आएंगे इंशाल्लाह। मती भाई इधर ही है, रोटेट करते हैं सबको। जी मानी भाई आपका क्वेश्चन। जी मानी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो वेलकम मतीउल्लाह भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मती एंट्री भाई, हो गई है मती भाई माशाल्लाह से। एक बात मैं बता दूं मती भाई, एक जी। हमारे मिस्टर खान होते हैं, वो अभी आज है नहीं, और ये मानी, इन दोनों ने बहुत आपके लिए भाग दौड़ की है, सबने की है, मगर इन दोनों ने थोड़ा हिस्सा ज़्यादा डाला है। जी मानी भाई। जज़ाकल्लाह, मैं बहुत मशकूर हूँ इनका, जज़ाकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मती भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लोग पार्टी को मुश्किल टाइम छोड़ गए हैं, ठीक है, या जिनको निकाला गया पार्टी से, ठीक है, उन लोगों को जो आगे टिकट की तकसीम होगी, अगर खुदा न खास्ता उन लोगों को टिकट मिलते हैं, हमारी कोर कमेटी फैसला करती है, तो हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए या हमें चुप हो जाना चाहिए? जी ओवर टू यू मती भाई। ये इतना बारीक मसला है और ये फैसला करना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए तो खान साहब कहते हैं कि मैं 1 to 1 एक का खुद केस देखूंगा। देखिए कुछ लोगों ने तो बहुत बड़ा नुकसान किया ना, लेकिन ये वही लोग बाकी है जो जिनके बारे में बात हो सकती है कि वो एक तो चुप रहे बिल्कुल, और एक तो ये है कि उन पे बहुत ज़्यादा आप दबाव भी था, तो ये पार्टी की आदत आज भी मुझे मतीउल्लाह भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इसी तरह का क्वेश्चन था आपका, तो उसने मुझे बता दिया कि इसका क्या बनेगा, तो मैंने कहा देखो आप ये ना समझे, ये सारे अभी ठीक होगा। जी आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज़ आ रही है। अभी आ रही है आवाज़? जी मती भाई आ रही है आवाज़ आपकी। शायद मतीउल्लाह भाई की फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, वो नीचे गिर गए। सॉरी जिन भाइयों का क्वेश्चन नहीं हो सका, मैं चाह रहा था कि नीचे से भी लोगों को ऊपर लेकर आए, बारी बारी सबको मौका मिले, मगर अनफॉर्चुनेटली लगता है उनकी बैटरी खत्म हो गई। वो पहली बार आए थे, इंशाल्लाह वो दोबारा आएंगे। तो अभी ईगल भाई से वही सवाल पूछते हैं। ईगल भाई आपने मानी का क्वेश्चन सुन लिया, आपकी भी थोड़ी ओबीसी पाकिस्तानी सियासत पे दस्तरस है, तो आप क्या कहते हैं? मानी का क्वेश्चन अगर आपने सुन लिया, अदरवाइज वो रिपीट करेगा। जी एशियन भाई। BFT भाई, एक तो ना मैं काफ़ी देर से रोक के बैठा हूँ आपकी उस बात को कि कुकड़ी कम खाए, वो कुकड़ी वाला फिक्रा दोबारा बोल दे जरा। तो बस करें यार, मेरी इतनी पंजाबी अच्छी नहीं है। मैं पंजाबी सीख रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं पंजाबी बोलूंगा। यकीन करें मैं बहुत हंसा था उस वक्त भी, लेकिन आप मुझे शरारत सूझी, मैंने कहा कुकड़ी को काट लो। नहीं, अभी हमारे गेस्ट चले गए। अभी वो कहते हैं ना, जब बड़े चले जाते हैं तो छोटे फिर मस्तियां करते हैं। अभी ब्रॉड ओपन है, अभी आप खुल के बात करें। अच्छा BFT भाई, एक और बात आपको बताता हूँ। पहली तो बात ये, आप बात कर रहे थे कि
बिजली का बल्ब का एक कम जलाइएगा, ठीक है, एक अच्छी सजेशन दे रहे थे आप, लेकिन पाकिस्तान पर अनफॉर्चुनेटली बिजली रूरल एरियाज में इतनी कम आती है, वो बेचारों को बस ना ज़रूरत के वक्त ही ये सारी चीज़ें। दूसरा गैस का सुबह आती है और रात 9 बजे चली जाती है, रात सारी बंद, फिर सुबह 7 बजे आती है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ ये आती है तो वहाँ कितने नपे तुले काम रखे होते हैं घर वालों के लिए, वो जो उन्होंने करने होते हैं आग वगैरह, लेकिन बिल इन्होंने उसी तरह ही डालने हैं, चाहे आप कंज्यूम कम करें ज़्यादा करें, आपको बिल उसी तरह आने हैं। लेकिन एक शऊर आया है, हमने कैंपेन चलाई थी जब ये बिल आए थे 1.5 साल पहले, वो इतनी कामयाब हुई थी कि हम कामयाब हो गए थे लोगों को जो है वापदा ऑफिस भेजने में, कि जी आप उनके सिरे जाके चढ़ें, किसी MP MNA के पास ना जाएं, आप उनके जाएं, उनके दफ्तरों का घेराव करें, उनको जाके पूछें भाई ये देखो इतना मेरा है, वो सारी चीज़ें। इस तरह की कैंपेन को लॉन्च करें जिसमें कि प्राइसेस में भी और इस तरह का जो प्रॉपर डिपार्टमेंट है उनको जाके जोड़ा जाए। सपोज इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई का मामला है तो लेबर कोर्ट्स हैं और उसके अलावा DC के नीचे प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, और ये सारी इस तरह आवाम को एजुकेट करें कि भाई आपके ये काम है, आप हर काम उठा के जो है एक चौधरी के डेरे पे चले जाते हैं, मेरा ये काम, भाई आप वहाँ जाएं, आप इस डिपार्टमेंट में इस तरह की कैंपेन करें और इस तरह के मामला जो कि हमें इमरान खान साहब एजुकेट कर रहे थे, डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले कुछ चंद महीनों में देखा कि वो सारे डिपार्टमेंटों के बंदे वो इख्तियारात उठा के वो सारे वर्दी वाले ले गए हैं। अब ज़रायत बचा था, ज़रायत को भी वो ले गए, खाद पहले ही उनके पास, डीजल ऑयल पहले ही उनके पास, हर चीज़ उनके पास, अब पीछे ज़रायत बची थी क्योंकि एग्रीकल्चर मुल्क है, 72% आबादी रूरल एरिया से बिलोंग करती है, जिनका ओढ़ना बिछोना खाना पीना जो है वो ज़रायत से रिलेटेड है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप इन डिपार्टमेंट, और फिर आगे इन्होंने सिविल गवर्नमेंट को इतना वो इख्तियारात दे दिए हैं, DC आपके जो है ना पूरे इलाके के डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज बने बैठे हैं, और ये मामलात और सिस्टम। आगे चलते हैं तो मैं मानी का जवाब देता हूँ। मानी, बात याद रखिएगा, हमें सबसे पहले देखना है अपना इलाका कल्चर। हम बटे हुए हैं सारे के सारे ख़ानदानी निज़ाम सिस्टम के अंदर, वोट हम उनको उकसा के उनसे क्या कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग में ले लेते हैं। किसी की फूफी, किसी की चाची, किसी की मामी, किसी का कोई जनाब, कोई ना कोई रिश्तेदारी तलक वासा डाल के किसी न किसी गांव में, किसी न किसी मोहल्ले में जाके वहाँ अपना वो MP MNA ऐसा रोब डालते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं कि चलो जी ठीक है। आज से अगर मैं 10-20 साल पीछे जाऊं तो आप यकीन कीजिएगा कि जो सबसे पहले आता था ना, तो वो किसी भी एक बरादरी के बुज़ुर्ग को मिल के चला जाता था तो उसको कहते थे नहीं यार वो सबसे पहले आया था, मैं उसको ज़ुबान दे चुका हूँ, अब मैं वोट उसी को दूंगा। ये था तरीका पहले। अब इमरान खान साहब के आने से ये कम से कम वो निज़ाम टूटा है, लेकिन इसको फिर जो है ना वो ग्रिप लेने के लिए इन्होंने कोशिश की है, DCs को इस्तेमाल किया है, और तमाम सदर थाने और सिटी लेवल पे सिटी थानों के इंचार्जों को, और DSPs यानी एक डिस्ट्रिक्ट का DO है, उसके नीचे जितने SSP आते हैं सर्कल में जितने, इस तरह ये अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पुराना तरीक़ाकार 85 वाला। लेकिन अब उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें जो है नहीं हो सकी। जो बात आप कर रहे हैं कि ये लोग आके जाएंगे, भाई पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन कोई नहीं है। और दूसरी बात, ये हक बनता है, मैंने पहले भी यही बात की कि वोटर का, जिसको जो कैंडिडेट को आप वोट दे रहे हैं उससे मुआहदा करें कि भाई ये वोट मेरे खान का है, इसको मैंने वोट तुम्हें दिया है इमरान खान से, अगर तूने कोई ऐसा काम किया
یا اس حوالے سے، تو پھر آئندہ کے لیے ہماری طرف نہیں دیکھنا، یا نہ ہماری طرف جو ہے نہ آنا. یہ اس طرح کے معاملات ہوں گے تو یہ کنٹرول ہوگا. یہ ووٹر کا حق ہے اس کو روکنا، اس کو بتانا، اس کو کہنا. تو جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ باقی آدھے سے زیادہ کام ہو چکا ہے، اور آگے انشاءاللہ عمران خان صاحب جب لسٹیں کل آتی ہیں، پرسوں آتی ہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گی، شخصیات آ جائیں گی، تو بہت سارے مفاد پرست تو پہلے ہی نکل چکے ہیں. اب مزید انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی میں نہیں ہوں گے. اگر کوئی 2 4 6 ایسے نکل بھی آئے جو پیسوں کے بھوکے ہوئے یا مافیاز کے انڈر ہوئے، تو وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. جی اوور ٹو بی ایف ٹی بھائی. بالکل صحیح آپ کا اسیسمنٹ. ٹھیک، دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ بھئی گیس کتنی آتی ہے، بجلی کتنی آتی ہے. میرا آئیڈیا ہوتا ہے اور میری سوچ ہے کہ میں آئیڈیا فلوٹ کروں اور آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دیں. اور یاد ہے خان صاحب کا، اس کو مائنڈ نہیں کرنا، میں جو اگلا جملہ بولنے جا رہا ہوں، اس لائک آن اے فنی نوٹ، ٹھیک ہے نا؟ یہ سائیکسٹک بالکل نہیں ہے، فنی نوٹ ہے. کہ خان صاحب نے ایک جملہ بولا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں؟ کرپشن کے بارے میں لائیو سپیچ میں بولا تھا. خان صاحب نے بولا تھا، میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، کہ صرف یہ چوروں اچکوں اور کرپشن کو ہینڈل کرنے کا ٹھیکہ صرف خان صاحب نے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہ بھی ہر بندے نے کرپشن پہ بات کرنی ہے. سیم ہیئر، آپ کا بالکل زبردست آئیڈیا، مگر صرف بی ایف ٹی نے تو ٹھیکہ نہیں لیا نا. میں چاہتا ہوں جب بھی آپ لوگ آئیں نا، کم از کم ایک آئیڈیا میرے پاس لے کر آئیں، میں اس کو فلوٹ کروں گا انشاءاللہ. سب بہن بھائیوں سے 25 لوگ دیکھ رہے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ ایک آئیڈیا کم از کم دن میں لایا کریں، اچھا ہو یا برا ہو اس کی پرواہ نہ کریں. یہاں فلور پہ اس کو ڈالیں گے، فلور پہ پھینکیں گے، اور جیسے ہی فیڈ بیک آئے گا ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ یہ آئیڈیا اچھا ہے یا برا ہے. مگر ہمیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ آؤٹ آف دا باکس سوچیں. خان صاحب کہتے ہیں نا کہ آپ سب لوگ کے پاس شعور ہے، آپ سب عمران خان ہو، تو سب لوگ نا کسی قسم کا بھی آئیڈیا، چھوٹے سے چھوٹا ہو، آئیڈیا لے کر آئیں، اس کو ہم فلور پہ ڈالیں گے، رسپانس لیں گے. اگر لوگ اس کو مانتے ہیں اس کو آگے پروپیگیٹ کریں گے، اگر لوگ نہیں مانتے اس آئیڈیا کو ہم سائڈ پہ کر لیں گے. تو زبردست ماشاءاللہ. اوبیسلی آن اے لائٹر نوٹ، آر خان آپ آگے ہیں، اگر آپ کو ہم اوپر رکھتے ہیں. اچھا ماتی بھائی دوبارہ آگے ہیں، تو کوشچن راجہ خان، آپ کا کوئی کوشچن نہیں آیا تھا، تو راجہ خان آپ نے اگر متی اللہ صاحب سے کوئی کوشچن کرنا ہے. جی راجہ خان. جی تھینک یو بردر. متھی بھائی یہ میں پوچھنا تھا، خان صاحب دوبارہ آئیں، انشاءاللہ آئیں گے، مجھے تو 90% یقین ہے. تو جو ہندوستان کی گورنمنٹ کا ان کے ساتھ پھر تعلق اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ کے پی تو ظاہر ہے کلوز ہے ہندوستان کے، اور عمران بہتر سمجھتے ہیں دونوں جو علاقے ہیں، کے پی اور ہندوستان کے جو لوگ ہیں. یہ میں پوچھنا تھا کہ امپروومنٹ آئے گی جو ہماری با لیٹر پتہ ریلیشن شپ ایسی نہیں چل سکی. انڈیا سے بھی وہ زیادہ لڑائی چلتی رہتی ہے، تو ہندوستان سے بھی پتہ وہ ڈورن لائن، اور میرا خیال ہے عمران کی گورنمنٹ نے صرف یہ کول ڈاؤن کیا تھا طالبان اور دوسرے جو لوگ ہیں، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان پتہ وہ آپس میں کہتے ہیں لڑائی جھگڑا ہی ہوتا رہتا ہے، چھوٹا موٹا ہوتا ہے، پر وہ پتہ ڈیفرنٹ، اور یہ وہ پھر وہ ڈویژن ہوتے ہیں، پھر وہ کچھ باتیں وہ کر جاتے ہیں کچھ ہمارے لوگ. تو یہ امید ہے آپ کو، میں یہی پوچھنا چاہتا تھا. تھینک یو سر. جی بالکل امید ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں عمران خان کو کسی نے یہ بات، یہ اس کے نالج میں یہ بات کسی نے لائی کہ کچھ ہمارے بنگلہ دیش کراچی میں، اور ان کو عرصہ ہوا ہے، اب میرے خیال میں تھرڈ جنریشن ہے ان کی، اور کہا تھا کہ کیونکہ ان کو یہاں پہ نیشنلٹی نہیں ملی ہوئی ہے تو ان کے لیے مشکلات ہے اسکولوں میں پڑھنے میں، یہ سارا کچھ، اور افغانیوں کا بھی بتایا تھا. تو خان صاحب نے ایک لائٹر موڈ میں کہا تھا کہ ان کو دے دینا، ان کو نیشنلٹی دے دے یہاں پہ. تو سب سے زیادہ اس کی مخالفت ان لوگوں نے کی تھی جو افغانستان میں یا پاکستان سے جب بھی ان کو موقع ملا یہاں سے بھاگ کے افغانستان میں گئے، وہاں انہوں نے پناہ لی. انہوں نے ان کو بہت، جو اس سے پہلے والی حکومتیں تھی جو پاکستان کے اینٹی اور یہ جو انڈیا نواز اس طرح کی حکومتیں، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا 90s تک. تو ان لوگوں میں سے ایک آپ نے اچکزئی کا سنا ہوگا. اچکزئی نے سب سے زیادہ شور ڈالا کہ یہ کس طرح کی بات ہوئی، یہ تو ہم بلوچستان میں یہ اتنے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہوں گے. ان کا آپ تو پھر وہ افغانیوں نے کہا کہ یار یہ دیکھو، جن سے ہم زیادہ امید لگائے بیٹھے تھے انہوں نے مخالفت کر دی، اور ایک ایسے بندے نے
کہ جس کے بارے میں ہماری سوچ ہی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی بات کریں گے. بہرحال پھر وہ مسئلہ اٹھا، وہ تو پھر اس کو وہاں کیونکہ اکثریت بھی نہیں تھی یا وہ مسئلہ پھر دب گیا، وہ نہیں ہوا. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ واحد یہ ایک افغانستان میں ایک پشتون بیلٹ ہے، زیادہ 60% یہ پشتون ہے. باقی جو شمالی علاقوں میں ہے جو فارسی یا دری بولتے ہیں. اصل میں زیادہ تر جو ہمارے مخالف ہیں نا، بالکل جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ شمالی علاقوں والے لوگ ہیں، جو فارسی بان بھی ہم اسے کہتے ہیں، جو فارسی بولنے والے ہوتے ہیں. اچھا، جب لاسٹ اب جو وفد آخر میں آیا تھا، جو کہ اسپیکر صاحب نے خود اس کو ڈیل کیا ہوا تھا، اور ان دنوں میں بھی پاکستان میں تھا، تو وہ پشتون جو لوگ تھے وہ جرگہ کے طور پر ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئے. آپ یقین کر لیں، جو میٹنگز ان کے ساتھ ہوئی نا، تو ان کے دل بھی اتنے صاف ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں واقعی یہ لوگ ملے ہیں، اور دعائیں بھی دی انہوں نے. خان صاحب کو دعائیں دی، یہ اسپیکر صاحب نے دی، یہ ہمارے اور بھی جو یہاں کے جو کمیٹی میں ہمارے لوگ شامل تھے. اور پھر وہ یہاں سے چلے گئے وہ قطر میں، پورا جو وفد تھا نا قطر میں. اور وہاں سے جو میسیج انہوں نے بھیجے تھے واپس اسپیکر صاحب کو، اس نے مجھے دکھا دے کہ یہ میسیج، وہ شکریہ ادا کر رہے تھے. کہا کہ جو آپ کے جو ہمارے ذہنوں میں آپ کے بارے میں جو خدشات تھے وہ بھی دور ہو گئے. تو ہم نے خان صاحب نے اتنا کام اس پہ کیا ہے، ہمارے گورنمنٹ نے، کہ وہ بھی ہماری یہ دعائیں کرتے ہیں اب کہ خان صاحب کی حکومت آ جائے تاکہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں. ان کو پتہ ہے کہ معاشی طور پر یہ سارا کچھ تو، اور ہمیں بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ جب تک افغانستان کے حالات ٹھیک نہ ہو، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات، کیونکہ یہ روٹ ہے سینٹرل ایشیا کو، یہ اگر یہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوئے، اور یہ دونوں یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اس مرتبہ. اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جو اور کنٹریز ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے بہت سے وفود کا جو ہے نا تبادلہ خیال ہوا ہے. کافی حد تک کام ہوا ہے. جو خان صاحب کو راستے سے ہٹایا گیا، تو اس کی تو وجوہات تھے نا، اس میں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ خان صاحب نے کہا کہ پڑوس میں جتنے بھی ہمارے یہ والا راستہ ہے، اور یہ وہی راستہ ہے جو اس سے پہلے جب برصغیر کا دورہ تھا، اور برصغیر کی جو کرنسی تھی وہ بھی یورپ سے بھی وہ اسٹرانگ تھی، اور وہاں خوشحالی بھی تھی. تو یہی روٹ استعمال ہوتا تھا. جو پشاور آتے تھے لوگ، اور قصہ خوانی کا بازار مشہور ہے وہاں، وہ جو جتنے بھی وہاں پہ قافلے تھے وہاں قیام کرتے تھے. یہ ہسٹری ہے پوری. تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ایک تجارتی، ہم یہاں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. یورپ ہم سے کتنا دور ہے، امریکہ ہم سے کتنا دور ہے. یہ تو ہم تیل بھی ان سے لیں گے، ہم غلہ بھی ان سے لیں گے، ہم اپنے جتنے بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ بھی ان کے منڈیوں تک آسانی سے پہنچ جاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے حالات بالکل 100% ان کے ساتھ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو. ابو حمدان بھائی، آپ کا کوشچن تھا، آپ کو کوشچن کریں، پھر ایگل بھائی کے پاس آتے ہیں. آپ کا کوئی کوشچن رہ گیا؟ اچھا، سب سے پہلے ابو حمدان بھائی ایک منٹ ابو حمدان جی بھائی. اچھا جی جی متی اللہ بھائی، ہم نے آپ سے پوچھا نہیں، اور میرے جی ابو حمدان بھائی کافی شور آ رہے ہیں، 1 منٹ کے لیے آپ مائک میوٹ کر دیں گے؟ اچھا متی اللہ بھائی، ہم نے آپ سے پوچھا نہیں اور ہم نے آپ کے سوالوں کی بارش کر دی، تو آپ کے پاس ٹائم ہے؟ جی 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 بھائی، ہے. ٹھیک ہے. جب بھی اگر آپ نے جانا ہو ہمیں آپ بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ پہلی بار آپ آئے ہیں، تو ہمارے یہاں جتنے بھی اسپیکرز ہیں، مجھے تو سن کے ان کے کان پک گئے ہیں، تو نئے بندے کو یہ سننا پسند کرتے ہیں. تو آپ آئے ہیں تو جی اس لیے، اور آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ سے ڈائریکٹ بات کریں. ابو حمدان بھائی، اوور ٹو یو. جی مطیع اللہ دادا، میرا سوال یہ ہے جناب کہ کیا خان صاحب کے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے واپس وہ حکومت میں آئیں گے، اقتدار سنبھالیں گے، ملک کی باغدور سنبھالیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کے آنے سے یہ جو خطہ ہے ہمارا افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، اور اس سے لے کے رشیا، اس طرف سے یہ خطہ مضبوط خطہ بنے گا یا نہیں بنے گا سر؟ جو ہوتی ہے سر. جی خان صاحب کو اللہ نے بس وہ اس پہ اور کیا بات کرے
کہ اس کا ذہن اللہ نے ایسے کھول دیا ہے اور سینہ بھی مخلص انسان ہے، تو راستے نکل آ رہے ہیں نا. ہمارے پاس یہی راستہ ہے. اور میں کیونکہ یہ سارے جب بھی یہ اسپیکر صاحب جاتے تھے، میں بہت قریب تھا اس کے، تو وہ مجھے بتاتے تھے، وہ خود بھی حیران تھے. اس نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ جس طرح کے ان ملکوں میں اللہ نے وسائل رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کتنا کشادہ، کتنے بڑے ملک ہیں، اور خاص کر وہ ذریعے اعتبار سے کہا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو گندم ہے اور بھی چیزیں نا، جو تیل وغیرہ تو یہ خود بھی ہمیں بھی ضرورت ہے ان کی، اور ہم کو بھی ہم ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کی اشد ضرورت ہے. اس میں درمیان میں سے جتنا نقصان آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں تو یہ خانہ جنگی پتہ ہے، یہ بیرونی تسلط کتنا عرصہ ہوا ہے، 70 سے شروع ہے نا، تو تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں، وہ بیچارے بھی تک گئے ہیں. اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ افغانستان میں چائنیز نے کام شروع کیا ہوا ہے، ان کے پاس کافی وسائل ہے، تو وہ بھی اب تک چکے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں. اور یہ سارے ممالک جو ہیں نا، یہ چاہتے ہیں. دیکھو، جو عمران خان ایک بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ پاکستانی یونیورسٹیز میں لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، ایک وقت وہ تھا کہ محمد علی کرے جیسے بندے نے خود کہا کہ مجھے اگر جانا ہو تو پاکستان، پھر وہ آئی بھی پاکستان، مجھے سب سے اس نے بہت بڑی خواہش تھی اس کی. اچھا، یہ تو عمران خان، آپ نے سنا ہوگا عمران خان کو، تو یہ تو وہی پاکستان تھا. آج بھی عمران خان جیسا لیڈر ہو اور وہ مطلب اس کو فل ہینڈ، اس مرتبہ تو انشاءاللہ آزادی کے ساتھ وہ کام بھی کرے گا، اختیارات اس کے پاس پورے فیصلے کرنے کا پورا اختیار ہو، پارلیمنٹ میں بھی اس کے پاس اکثریت ہو، قانون سازی بھی وہ کر رہے، تو آپ پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ کہاں سے کہاں جائے گا. اور ایک ہی ٹرن چاہیے، لیکن ہاتھ کھلے ہوئے ہو اور فیصلے ہمارے خود مختار ہو ہم، اور ایسے عمران خان جیسے لیڈر ہو، تو پھر اس کا لوگوں کو وہ فائدے بھی نظر آئیں گے اس کو، اور جب فائدے نظر آئیں گے تو لوگ سپورٹ بھی کریں گے. یہ لوگ ہمارے، آپ کو پتہ ہے ابھی خان صاحب نے ان کو تھوڑا سا راستہ دکھایا، اور یہ اس پہ چل پڑے. یہ نوجوان، آج جو نوجوان کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اتنا ٹف ٹائم دے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ مسلم لیگ کا یہ حال ہوگا پنجاب میں، خاص کر لاہور میں بھی کتنی بڑی چینج آ گئی ہے. تو انشاءاللہ خان صاحب کے آنے سے ہمیں بہت امید ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ مخلص انسان ہے، اور جب انسان مخلص ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں. تو یہ اس پہ یہ خان صاحب کا آئیڈیا تھا، یہ خان صاحب کا آئیڈیا تھا کہ ہمیں پورا کام اس پہ کرنا ہے. اور جو لوگوں کے ذہن میں کٹک رہا تھا، آپ کو تو پتہ ہے کہ بیرونی ممالک کب چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو، ان کو بھی پتہ تھا کہ یہی انسان ہے جو کہ پوری اسلامی دنیا کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس کے معاشی پالیسیاں اور یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ ایسے ہیں کہ یہ پاکستان کو اوپر لے کے جائے گا. اسی وجہ سے ہمارے یہ حال ہے بس، کہ جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ بین الاقوامی سازش ہے، اور استعمال ہم خود ہو رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے. تو آپ یقین رکھ لیں انشاءاللہ بالکل یہ خطہ بھی، اس میں بھی خوشحالی آئے گی، اور ساتھ ہی ہم بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ. زبردست. اچھا، میں اوبیسی ماڈریٹر ہوں، تو ماڈریٹر نارملی آخر میں سوال کرتا ہے. میرا اوبیسی آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا میں سوال کر سکتا ہوں؟ ابو حمدان بھائی، ایگل بھائی، مین آف پاکستان، آپ لوگوں کی اجازت ہے؟ میں غیر بھائی سوال جان نیکی اور پوچھ میں غیر سیاسی سوال کروں گا. مانی بھائی، جب یہ بلین فروٹ ٹری چل رہی تھی، بلین ٹریز، آپ وہاں پر تھے؟ پاکستان میں تھے؟ میں ہاں جی ہاں جی. ہاں میں اچھا پاکستان یہ میں تھا. اچھا اچھا، آپ یہ شروع سے نہیں، شروع تو اصل میں جب یہ اب 2018 کے بعد میں گیا ہوں، جو 3 4 سال میں نے گزارے، شروع تو یہ پہلے سے ہوا تھا نا، جو ہمارے کے 2013 میں ٹھیک ہو ہماری گیا. حکومت آ گئی. اچھا، ہاں میں کس کوشچن کی طرف آ رہا ہوں نا، اس میں آپ سے ایڈ کر لینا. میرا نام آپ جی، کو پتہ ہے نا، میرے آئی ڈی کا نام کیا ہے؟ BFT ہے نا، ہاں، بلین. BFT، اچھا، بلین فروٹ ٹری. میرا مشن خان فروٹ. سے ملتا جلتا ہے، مگر ہاں تھوڑا سا ہاں. ڈیفرنٹ ہے، ود اچھا اے ٹویسٹ. اچھا اچھا میں فروٹ ٹری کے، میں نارمل ٹری کے فیور میں ہوں، مگر زیادہ فروٹ ٹری کے. آدھے لگاؤ مگر اچھا. فروٹ ٹری لگاؤ. ٹھیک ہے، ہاں ظاہری بات ہے. خان صاحب بات کرتے ہیں نا اسٹنٹڈ گروتھ کی، کہ بھئی ہمارے بچوں کو انف شوگر نہیں ملتی، انف بالکل. غذائیت نہیں ہاں ملتی. ٹھیک ہے، تو میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا، اور جو ہم چینی کھاتے ہیں نا، خاص کر پاکستان میں، وہ بہت ہاں ڈینجرس ہے. خاص کر بچے لوگ 2 2 4 4 چمچ چائے میں ڈالتے ہیں صبح اسکول جانے سے پہلے.
وہ ان کی ہاں بیسیکلی انرجی ہوتی ہے، ان کا ایک قسم کا ریڈ بل ہوتا ہے، خاص کر مزدوروں کا. اور جو ہاں جی فروٹ میں اللہ میاں نے جو گلوکوز ڈالی ہے، جو فکروس ہے، جو شوگر ہے، وہ ہمارے ہاں بچوں کے لیے بہتر ہے، مگر وہ افورڈ نہیں بالکل کر سکتے. وہ افورڈ جی نہیں کر سکتے، ریزن بینگ کہ آپ کو پتہ ہے پھل بعض علاقوں میں بہت مہنگا ہوتا ہے، غریب کے بچے صرف اس کو دیکھتے ہیں، منہ میں پانی ہاں آتا ہے، وہ کھا نہیں سکتے. تو میرا جی اویسی سوچ ہے کہ بھائی میں کرتا بھی ہوں، لوگوں کو پروموٹ کرتا ہوں کہ لوگ درخت لگائیں پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں. اچھا کہ اگر پھل کا درخت لگائیں، دیکھو لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 25 کروڑ ہیں، کوئی کہتا ہے 26 کروڑ ہیں، کوئی کہتا ہے 22 کروڑ ہیں، جتنے بھی ہاں کروڑ ہیں صرف 22 کروڑ لے لو. اگر 22 کروڑ لوگ اپنے گھر میں یا اپنے گارڈن میں صرف ایک پھل کا درخت لگا لیں، اور وہ بھی جو ان کا لوکل درخت ہوگا، کوئی کراچی میں ہوگا وہ کھجور لگائے گا، کوئی بلوچستان میں ہوگا وہ سیب لگائے گا، کوئی کیا کہتے ہیں گلگت میں ہوگا وہ خرمانی لگائے گا، جو بھی ان کا لوکل فروٹ ہے. آپ جو اگ اگر سکتا سارے ہو لوگ جہاں پہ اگر سارے لوگ صرف ایک درخت لگائیں گے نا، ایک درخت، تو ایک جی دن میں بغیر کسی پیسہ خرچ کیے پاکستان میں 24 کروڑ درخت لگ جائے گا ایک دن میں. اور نہ ہاں بی ایف ٹی ان بالکل کو کوئی پیسے دے گا، نہ بی ایف ٹی ان سے کوئی پیسے لے گا. وہ درخت ہاں لگائیں گے، صدقہ جاری ہوگا، وہ آپ کو کسی گرینری بھی دے گا، آکسیجن بھی دے گا، ساتھ ساتھ میں چھاؤں بھی دے گا، ساتھ میں پھل بھی دے گا، اور آخر میں اگر اللہ نہ کرے اگر وہ کٹ بھی جاتا ہے تو لکڑی بھی دے گا. اور جی اسٹیٹسٹک کہتے ہیں کہ جب آپ کو لکڑی کاٹنے کا، درخت کاٹنے کا چوائس آتی ہے نا، تو 70% لوگ پھل کے درخت کو چھوڑ دیتے ہیں اور نارمل درخت کو کاٹتے ہیں. اگر آپ کے پاس صحیح چوائس ہوتی ہے ٹو کٹ اے فروٹ ٹری اور کٹ اے نارمل ٹری، تو لوگ صحیح فروٹ بات ٹری ہے کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک صحیح میری سوچ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ بلین فروٹ ٹری پہ، وہ جو آپ کا جو بلین سونامی تھا، اس پہ جی آن ایوریج ایک درخت پہ کتنا پاکستانی روپے کا خرچہ آتا ہے، اور ٹوٹل کتنا خرچہ آیا بلین ٹریز پہ؟ اچھا بلین اسٹریٹ پہ تو دیکھو پاکستان میں تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، تو شروع ہو جاتا ہے نارمل بھی، عام سا بھی، اور پھر آگے جا کر ایسا ہے کہ کافی ایکسپینسو بھی ہے یہ جو، اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑے کا بھی ہوتا ہے. تو جو چھوٹا ہے اس کا کیئر زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور جو چوڑا سا مطلب مضبوط ہوتا ہے چوڑا، تو وہ قیمت میں بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی، کیونکہ اس کا کیئر اور اس کو مطلب اس کے لگنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. پھر تو ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن جو آپ بتا رہے فروٹ والے کا، تو فروٹ والے ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ جو ایکسپینسو ہے وہ فروٹ والے درخت ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں نا کہ آپ کی یہ بات کہ لوگ جب کاٹنے پہ آ جاتے ہیں تو فروٹ والے درخت لوگ نہیں کاٹتے، یہ 100% ٹھیک بات ہے، یہ سوچ آپ کی بہت اچھی ہے. بالکل باقی کاٹنے والی بات آپ نے جو بتائی ہے، وہ باقی پہ لوگ آ جاتے ہیں کاٹتے ہیں. لیکن ہم اپنا ابھی اس پہ جو خان صاحب نے کہا ہوا تھا، تو لوگوں میں بہت شعور آیا ہے، اور لوگ واقعی جب برسات کا موسم آتا ہے یا جب بھی، تو لوگ خود، یہ نوجوان بھی اور اداروں میں بھی لوگ وہ اس کا خیال کرتے تھے اور پودے لگاتے تھے. تو میں اپنی طرف سے آپ کو بتاؤں انشاءاللہ کہ ہم نے تو یہ کے پی کے میں یہ گراؤنڈز کا کام میرے حوالے بھی آیا تھا، جو ہم گراؤنڈز بناتے تھے نا، اور ڈسٹرکٹ سوابی میں ہم نے تقریباً 15 گراؤنڈز بنائے تھے ابھی، جو میرے خیال میں ایسے چھوٹے ڈسٹرکٹ میں، جو ایک تو شہر ہوتے ہیں، شہر کے علاوہ کوئی پاکستان میں ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہوا جس میں 15 گراؤنڈز ہوں. تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ اس میں بھی ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ درخت پر لگا رہے تھے. تو آپ سے میرا وعدہ ہے اس مرتبہ میں چلا جاؤں تو انشاءاللہ زیادہ نہیں تو 30% میں جو بھی درخت رہا ہوں گا انشاءاللہ، تو 30% میں فروٹ والے درخت لگاؤں گا. اور مجھے آپ یاد ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں گا بھی انشاءاللہ، اس کا ویڈیو بنا کے آپ کو بھیجوں گا بھی انشاءاللہ. میں ادھر ہی آنے والا تھا، مگر آپ بڑے اسمارٹ ہو، آپ سمجھ گئے ہو کہ بی ایف ٹی کدھر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں وہ زبردست. صرف آپ نے نہیں لگانا، جیسے ہم یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں نا، آپ دیکھو، آپ ماشاءاللہ دین سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو آپ وہاں پر بھی یہ کار خیر ہے، صدقہ جاریہ ہے، لوگوں کو انکریج کریں، دنیا میں ہاں کدھر بھی ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، پھل کا درخت لگائیں. میں نے ایک چھوٹی سی اسٹڈی کی تھی، انڈیا میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پر جب لڑکی پیدا ہوتی ہے کسی کے وہاں ہاں پر، تو وہ ہاں 100 آم کے درخت لگاتے ہیں، 100 مینگو ٹریز. ہاں یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. اور اس اچھا 100 مینگو ٹری سے کیا ہوتا ہے، جب وہ لڑکی بڑی ہوتی ہے تو اس کا جو مینگو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ بیچتے ہیں، اس کا
उससे उसकी स्कूल की फीस होती है, फिर जैसे जैसे ओबीसी उसकी उम्र बढ़ती है, मैंगो का ट्री भी बड़ा होता है, और लॉन्ग जी स्टोरी शॉर्ट उससे उसकी पूरी शादी हो जाती है। जी बिल्कुल। देखो और ये शुरू में आपका वो आप फंड किया था, एनजीओ ने फंड किया था। आपको पता है बाहर के एनजीओ, आप यूके में रहते हो, आपको पता है एनजीओ के पास बहुत सारा पैसा है, इनके हाँ पास प्रोजेक्ट नहीं है कि कहाँ हम लगाएं। तो अगर हाँ ये इस किस्म का प्रोजेक्ट लेकर जाते हो कि फ्रूट ट्री लगाएं, तो एक तो आपको ये फ्री पैसे देंगे, दूसरा पाकिस्तान में लोगों को कारोबार भी मिलेगा, जो इसमें पैवनकारी में लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी पैसा मिलेगा, और एक हाँ इनकरेजमेंट मिलेगी। स्पेन में आप देखते हो, स्पेन में हर साल वो जो आपने वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, वो उनके जो काउंसिल होती है वो हाँ ट्रकों से जाती है, शेक करती है और वो ऑरेंजेस उतारते हैं। इटली में भी ऐसे ही हाँ है, जो पब्लिक स्ट्रीट पे लगाए हुए हैं। तो अगर जी हम भी पाकिस्तान में ऐसा कर लें, मेरे ख्याल से है जी ये आपका जो नॉर्दर्न एरियाज है, मरी हो गया आपका, या गिलगित के इलाके, वहां पर ये खुरमानी के और प्लम्स के काफी ट्रीज होते हैं, पब्लिक में ओपन पड़े होते हैं। तो इसमें होते दूसरी हैं चीज क्या हमारे होती भी। है कि, हाँ तो इसमें क्या होता है कि आपके जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं ना, वो भी आप कंट्री हाँ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी चरिंद हाँ परिंद एक माहौल बनता है, और जब आप ये चीजें सुनते हैं, आपको भी सुबह नमाज पढ़ने में अच्छा लगता है, उठने में अच्छा लगता है। ये सारी ओबियसली एक पूरे इको साइकिल, इसका इको एनवायरनमेंट बन जाती है अगर आप फ्रूट ट्रीज को इनकरेज करते हैं। तो इस पे इंशाल्लाह आप मैं आप 25 लोग आपको देख रहे हैं, आपने ये करना है कि जो भी हमारे पाकिस्तानी इदारे हैं ना, हर इदारे में एक जी फ्रूट का दरख्त लगाना है। मैंने देखा है डिग्निटरीज आती हैं, वो एक दरख्त लगा लेती हैं, फॉर्मेलिटी एंड सो फोर्थ, और बाद में मेरे ख्याल से इसको तोड़ देती हैं, या जो भी होता है आपके मेरे ख्याल से नहीं वो एक अगर तोड़ते नहीं भी है ना तो दरख्त वो लगाते हैं कि बस वो दरख्त ही नहीं होता बस बस वो आप सिर्फ समझ उसका गए ना, तो अगर कुछ अरसे फल का बाद जो दरख्त है ना लगाएं वो इंशाल्लाह। उनका बोर्ड बड़ा होता है, जो बोर्ड लगाते हैं ना वो बोर्ड उस दरख्त से वो 10 साल बाद भी वो बोर्ड तक वो दरख्त नहीं पहुंच सकता बस बोर्ड समझ बड़ा गए। होता है, लंबा होता है। हाँ तो चलें, मैंने ये गैर सियासी एक सवाल किया था कि ये मेरा एक मिशन है मरने से पहले कि भाई बिलियन फ्रूटी का सिर्फ, अगर मैं ये इम्पॉसिबल है, मगर खान साहब हमें बताते हैं कि हमेशा सोच बड़ी रखो और इम्पॉसिबल रखो, कि अगर आप बेफ्टी भाई पॉसिबल रखते हो तो फिर तो मजा नहीं आए ना। जी भाई। बेफ्टी भाई जब खान साहब ने कहा कि ये मुर्गियाँ पाल लो ना, तो ये तो आपको पता है प्रोपेगंडा भी करते हैं ना, तो इन्होंने कितना मजाक उड़ाया। आखिर में खुद मान गए कि यार वाकई ये तो करना चाहिए था। जो आप बात बता रहे हैं ना, जी जी ये देखो कुछ चीज़ें तो आसानी से हो भी सकती है ना, और लोगों को तरगीब देना पड़ता है। एक हमारे यहाँ ये है कि केपीके में तो ये मसला है कि लोगों के इतने बड़े बड़े घर होते हैं ना, अगर उसमें वो थोड़ा सा एरिया सब्जी के लिए रखे, ये जो आपने फ्रूट के दरख्त बताए इसके लिए रखे, तो आप यकीन कर ले बहुत से मसले हमारे हल हो जाएंगे, बहुत से मसले हल हो सकते हैं। इस तरह ये सोच इस तरह अगर हो ना तो बहुत से मसले इससे हल हो जाएंगे, और थोड़ी सी तरगीब देनी पड़ती है, थोड़ा सी मेहनत की ज़रूरत है, बस फिर अल्लाह सुब्हान ताला मसाइल हल करेंगे, आसानियाँ पैदा करेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो चलें इंशाल्लाह अच्छा हम एक आपको सवाल है। जी जी जी, अब जी मैं एक आपके सवाल पास होते पूछूंगा मती भाई। अच्छा मतीउल्लाह भाई, ये जो एक बयान है अख्तर मेंगल साहब का, कहते हैं कि जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन में वोट डालने के बदले हम लोगों ने 150 बलोच लापता अफराद को बाज़ेयाब कराया। जी तो इसका मतलब ये है कि इनको पता होता है कि लापता अफराद कहाँ हैं, उनको कैसे बाज़ेयाब करवाना चाहिए। जी आप क्या इस पे कहेंगे? जी अच्छा, बाप के जितने भी लोग हैं ना, ये वो भी बाप पार्टी के थे ना, और ये जो काकड़ हैं, ये जो दूसरा वो सरपराज भुगती है, जो बाप पार्टी के जितने भी थे, जब ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ जा रहे थे तो उनका सबसे बड़ा शोर इन्होंने ये मचाया हुआ था कि इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि मिसिंग पर्सन को हम इसमें हेल्प करेंगे, ये मसला हल करेंगे, नहीं कर सके, इसी वजह से हम अब जा रहे हैं। अच्छा, जब काकड़ वज़ीर आज़म बने तो मैंने उसी दिन वो फेसबुक पे पोस्ट लगाया कि चलो जिस मसले की वजह से ये तहरीक इंसाफ से अलहदा हुए थे, ख़ुद वज़ीर आज़म बन गए, तो अब ये मसला हल हो जाएगा, ये ख़ुद हल करेंगे। अब आप इनकी बेगैरती को देख ले कि इन्होंने क्या किया। अब आप देख रहे हैं कि काकड़ क्या कह रहे हैं। अब काकड़ कह रहे हैं जनाब कि ये जो है ना, ये इन्होंने 10-10 और 20-20 80-80 आदमियों के कत्ल किए हैं, और फिर उस वक्त आके तहरीक इंसाफ से ये इल्तिजा कर रहे थे इनको, आप मिसिंग पर्सन के ये उठा रहे थे ना। अब इसमें कोई बस क्या करे, ये तो सारा अभी हर एक चीज़ सामने आ रही है। और
उस दिन आपने उसका सुना था, सरपराज भुगती है, वो कह रहा है कि उसमें मिसिंग पर्सन में बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो अपनी बीवियों के साथ उनके झगड़े हुए हैं तो घर छोड़ के वो खपा चले गए, कोई कराची गया हुआ है, कोई लाहौर गया हुआ है। अब ये मजाक ही है और पता नहीं कि इनमें कोई इखलाक की जरूरत है, ये किस तरह के लोग हैं कि इस तरह की बातें करते थे। और पहले ये क्या बताते थे, पहले इनका दूसरी हुकूमतों से ये, और अब फौज के साथ मिले हुए हैं तो अब उनकी ज़बान बोल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी लोग, अगर उसने जो मैंगल ने बात की 150 आदमी, तो ये इन्हीं के साथ है ना, कोई और तो नहीं है। और अबू हमदान भाई, एक बात, उनका एक वो जो अभी आए हैं वहाँ बैठे हुए हैं, वो एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि हमें सिर्फ ये बताया जाए कि अगर जिंदा नहीं है, ये आपने मार दिए हैं, तो फिर भी हमें बताया जाए कि बस हम सब्र करें फिर। लेकिन ये भी नहीं बता रहे, बदकिस्मत ये है, ये भी नहीं बता रहे हैं। और इसलिए नहीं बता रहे कि उनके आपस में कोई एक इदारा नहीं है। ये आपस में जितने भी 3-4 इदारे हैं ना, तो एक दूसरे से और दूसरा तीसरे से, ये आपस में भी इनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हर कोई अपने लिए, अपने मफादात को हल करने के लिए उनके अपने हैं, इन्हीं चीज़ों में ये पैसे भी बनाते हैं। और बलूचिस्तान को आपका पता है वो बॉर्डर पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे स्मगलिंग और ये काफ़ी बड़े बड़े मसले हैं इनके बस। और ये जो सरदार वगैरह हैं ना आपस में, जो बलूचिस्तान के, ये भी मिले हुए हैं। ये सारे इतने मालदार क्यों हैं, और ये इसी वजह से हमारे जो हजरात हैं ये भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो आपस में काफ़ी खिचड़ी पकी हुई है। तो आप यकीन कर ले कि हाँ, इनको पता होता है। कुछ को तो बस अल्लाह रहम करे, ज़रूर इसमें कुछ ऐसे होंगे कि जो अब इस दुनिया में नहीं होंगे, उनको मार दिया होगा। और कुछ बिल्कुल होंगे। उस दिन एक बंदे को इन्होंने रिहाई दी तकरीबन 12 साल बाद, 12 साल इनके साथ रहा। तो आप अंदाज़ा कर लिए, इससे पता चलता है कि लोग तो इनके पास अभी भी है। हाँ जबरदस्त जी बीएफटी भाई, मौका दे भाई को, उनका तारुफ ले लें फिर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, सबका क्या हाल है भाई? खैरियत, ठीक ठाक, बिल्कुल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, पीटीआई भाई, मेरा नाम पीटीआई भाई एक मिनट, पीटीआई भाई 1 मिनट। हमारे यहाँ डेकोरम में कोई भी नया बंदा आता है ना, हम आपको टाइम देते हैं, पहले आप अपना तारुफ कराएं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पे आए, ठीक है? बाइंड नहीं करना मेरा भाई। ओवर टू यू। नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं सर। मेरा नाम शहजाद है, ठीक हो गया। तो मैं जो हूँ आज़ाद कश्मीर से हूँ और इस वक्त सऊदी अरब से हूँ, ठीक हो गया। जी अच्छा जी। अच्छा जी भाई, मसला ये है ना कि मैं आपको बात बताऊँ ना कि इमरान खान साहब, मैं बोलता हूँ कि आजकल ना, यानी कायदे आज़म साहब के बाद ना, मैं एक समझता हूँ कि एक ऐसा सच्चा और मोतबर लीडर जो हमारे पाकिस्तान को और इस कश्मीर को, जिसने सारे मसले को हल किया है, सब मसले को थोड़े से मुख्तसर दौरे हुकूमत में, वो इमरान खान साहब है। अभी हम लोगों की बदकिस्मती ये है कि हमारे पास ना, जितने भी कोई भी अच्छा बंदा आया वो ज़्यादा देर तक चला नहीं है। अभी ये है कि खान की सोच जो है ना, अभी ये नहीं है कि हमारे फ़ेल का भी, हाल का भी और मुस्तकबिल का भी वज़ीर आज़म इमरान खान है। और इमरान खान की ये जो है ना कि एक जो बहुत ही बड़ी बात है कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, जो अंग्रेज़ों को इतनी अच्छी इंग्लिश में स्पीकिंग नहीं आती है, वो हमारे मुर्शिद को आती है, यही बात है। लेकिन मसला ये है कि मुर्शिद है बस। जो इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो होगा वो इमरान खान साहब का होगा। लेकिन जो है ना, आप देखें कि थोड़े से मुख्तसर अरसे में इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड, जो बुनियादी चीज़ है, हमें रोडे नहीं चाहिए भाई, हमें आपको पता है रोडे चाहिए, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन सेहत कार्ड, लंगर खाने और इस तरीके का जो है ना चीज़, वो उन्होंने, यानी मेन जो चीज़ें वो उन्होंने की हैं। अभी ये जो मुर्गियों वाली या इस तरीके की कोई बात कर रहे थे ना, एक मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, वो बोल रहा है कि मसला ये है कि एक मेरी कौम जो उसका अच्छा मुस्तकबिल हो, उसकी अच्छी सोच हो, तो वो उसके लिए ना छोटे काम से हमेशा, जो दिमाग वाले लोग होते हैं ना,
تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ ہمیشہ اچھا وزیر اعظم یا ایک اچھی سوچ رکھنے والا بندہ وہ ہمیشہ چھوٹے کام سے سٹارٹ لیتا ہے، بعد میں بڑے خود بخود ہو جاتے ہیں ایک۔ اور دوسرے نمبر کے اس نے یعنی کشمیر کے لیے اس نے آواز بلند کی ہے، اس کے بعد اس نے ادھر بھی بتایا کہ ہم نہ جھکنے والے ہیں، نہ ہم کسی سے جو ہے نا مانگنے والے ہیں یا کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں خان ہوں لیکن پاکستان کا روشن مستقبل جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے۔ لیکن کاش ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسے بندے کو نا تقریباً میں بولتا ہوں کہ تقریباً 2 ہی سال اگر 3 سال پورے کرنے دیے ہوتے نا تو آج ہم یقین اللہ کرو کہ پوری دنیا میں ہمارے پہلے پاسپورٹ کی کتنی عزت تھی، اب